میرے استاد، وہ میرے نواب، وہ ایک غریب پرور انسان، وہ زمین پہ بیٹھنے والا انسان، وہ بادشاہوں کے ساتھ، ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے والا انسان، وہ مختلف ممالک کے صدور کے ساتھ میٹنگز کرنے والا انسان، وہ بڑے بڑے ملکوں کے رہنماؤں سے ملنے والا انسان، اس کو آخر کیوں قتل کیا گیا؟ اس کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہ جیسے میرے سفید ریشوں نے کہا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ پاکستان کا بات کرتے تھے، ان کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ حق کا بات کرتے تھے، ان کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ غریب عوام کی حقوق کا بات کرتے تھے، ان کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ قبائلیت کے پیروکار تھے، ان کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ ظالم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، اس کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ فقط اللہ کے سامنے ان کا سر جھکتا تھا۔ میرے بھائیو، ہمیشہ سے میں نے آپ سب سے گزارش کی ہے کہ ہم نے نہ تو کوئی ہتھیار ہاتھ میں اٹھانا ہے، عدم تشدد، عدم تشدد۔ نواب غوث بخش شہید سراوان کا بدلہ اس نمونے سے لیا جائے گا جیسے حال ہی کے الیکشن میں کچھی کے غیور عوام نے، جھلمکشی کے غیور عوام نے اور بلوچستان کے بازوؤں نے اس شخص کو جس نمونے سے شکست کی دی، وہ تاکہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ مرتا رہے گا۔ ہم نے کبھی گولی کا جواب گولی کے ساتھ نہیں دینا۔ میرے بھائیوں، کل رات احباب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے یہ کہا کہ میرے بھائیوں، ہمیشہ دشمن آپ کا کبھی ختم نہیں ہوتا، دشمن آپ کا بڑھتا جاتا ہے، دوست آپ کے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ آئے گا، آپ کے دشمن اور زیادہ ہوں گے۔ آپ کے پاس عزت ہوگا، آپ کے دشمن اور زیادہ ہوں گے۔ آپ حقوق کی بات کرو گے، آپ کے دشمن زیادہ ہوں گے۔ آپ غریبوں کی بات کرو گے، آپ کے دشمن زیادہ ہوں گے۔ لیکن دوست کم ہوتے جائیں گے، دوست کم ہوتے جائیں گے۔ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ حق کا بات نہیں کر سکتے، وہ حق کا بات نہیں سن سکتے۔ جب ان کے ساتھ یہ ہوگا، جب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ جب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے، کہتا ہے جیسے انہوں نے کیا ایسے ان کے ساتھ ہوا۔ جب اپنے ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ناجائز ہے۔ میرے وائس چیئرمین نے یہ کہا کہ جی ہمیں عدل چاہیے۔ افسوس، صد افسوس، جس ملک میں عدل نہ ہو، جس گھر میں عدل نہ ہو، جس گھر میں فرق ہو، یہاں تو میرے بھائیوں میرے خیال میں کئی قسم کے قانون ہیں، کئی قسم کے قانون ہیں۔ غریب کا ایک قانون ہے، ریڑی والے کا ایک قانون ہے، امیر کا ایک قانون ہے، جو راکٹ لانچر چلاتا ہے اس کا ایک قانون ہے، جو تخریب کاری کرتا ہے اس کا دوسرا قانون ہے۔ قانون یکساں نہیں ہے، قانون کبھی نہ یکساں ہوا ہے نہ کبھی ہوگا ہمارے ملک میں، بدقسمتی سے۔ اور قانون کے علمبردار جنہوں نے قانون کا علم اٹھایا ہوا ہے، میں نے معزز پہلے کے جو چیف جسٹس تھے چودھری صاحب، ان کو میں نے خط لکھا، کچھ نہیں ہوا۔ اس ٹائم کے جو ہمارے محترم چیف جسٹس جمالی صاحب ہیں، ان کو میں نے خط لکھا تو کچھ نہیں ہو گیا۔ تو میرے بھائی وائس چیئرمین صاحب، آپ نے کہا کہ یہ کیسز ری اوپن ہو، یہ کیسز ری اوپن کبھی نہیں ہوں گے، یہ کیسز کبھی بھی ری اوپن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں کسی کو حق کا بات کرنا نہیں آتا۔ لوگوں کو سمجھ سے بالاتر ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں، اور جب یہ ان کا آخری ادوار آتا ہے، 1-2 مہینے رہتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں، پھر جا کے یہ حق کا بات کرتے ہیں، لیکن ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بازو، بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے۔ یہاں پہ آج کل کے دھڑا دھڑ لوگ ہتھیار پھینک رہے ہیں، بلا شک پھینکے،
قومی دھارے میں آئے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہتھیار مرد کا زیور ہے، خواہ کوئی بھی اقوام سے اس کا تعلق ہو۔ پہلے تو مرد ہتھیار اٹھاتا نہیں ہے، جب مرد ہتھیار اٹھاتا ہے تو ہتھیار ڈالتا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، قومی دھارے میں آئے ہیں، بہت بہترین، زبردست، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو، نہتے لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا، یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اگر ان کو حکومت وقت بخش سکتا ہے لیکن ہمارا رسم و رواج ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ہم ان سے ضرور اپنا بدلہ لیں گے، ان سے ضرور بدلہ لیا جائے گا، تاکہ بعد ازگر کسی کو جرأت نہ ہو کسی نہتے کو اٹھانے کو، اس کو مار کے، بسوں سے اتار کے ان کو مار کے، ان کو یہ جرأت نہ ہو۔ یہ لوگوں کا خام خیالی ہے، ایک پھول میں ہاتھ دے کر، ان کے ہاتھ میں ایک پھول دے کر کہ وہ پہاڑوں سے اتر رہے ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس انسان کو تب آتا ہے، دشمن کے مارنے سے انسان کو کبھی افسوس نہیں ہوتا، وہ تو دشمن ہے، وہ تو مارے گا، بے شک مارے، ایک نہیں 1000 بار مارے، اس سے نہ جب گولی جسم میں لگتا ہے، مجھے 16 گولیاں لگی ہیں، لیکن اس ٹائم جسم ضرور جلتا ہے، دکھ نہیں ہوا کہ میرا دشمن نے مجھے مارا کیونکہ میں اپنے شہید باپ کے ساتھ تھا، لیکن دکھ مجھے اس ٹائم ہوا کہ جب اس کو یہاں لانے والے سارے خاموش رہے۔ اپنوں کا خاموشی دشمن کے گولی سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، تو خدا را حق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کریں۔ خاموشی ہمارا اور آپ کا موت ہے، کیونکہ جیسے میرے سفید ریش نے کہا کہ سارے خاموش ہو گئے۔ وہ پشتوں میں ایک مثال ہے کہ دتور کھجدی ہر چاہ باندھے والا اردو، یہ جتنے بھی نواب سردار ہیں، ہم نے تو ہم گزار رہے ہیں، شاید اور بھی قربانی دیں، شاید آج یہاں کھڑے ہیں تو شاید کل نہ ہو، تو وہ بھی ذرا ان چیزوں کے لیے اپنے کو تیار رکھیں، کیونکہ انہوں نے شاید کفن ابھی تک خریدا نہیں ہے، ہم نے کفن سروں پہ باندھ لیا ہے، ہم نے اپنے سروں پہ کفن باندھا ہوا ہے، ہم نے ہمیشہ حق کے لیے سر پہ کفن باندھا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، اب وہ بھی ذرا سروں پہ کفن باندھ لیں۔ میرے بھائیوں، اشرفی صاحب نے کہا تخریب کاری کا، اب تخریب کاری وہ تو ہوتا رہے گا، سب سے بڑے تخریب کار تو ہم ہیں، سب سے بڑے تخریب کار تو آپ لوگ ہو، جو آپ کے سینوں سے پاکستان کے بیج اتارے جاتے ہیں۔ آخر کس قانون کے تحت پاکستان کے بیج ہمارے سینوں سے اتارے جاتے ہیں؟ یہ پاکستان فقط کچھ لوگوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان کسی کی باپ کا میراث نہیں ہے، یہ 20 کروڑ عوام کا پاکستان ہے۔ اس پاکستان کے لیے سب نے قربانی دیا ہے، اس پاکستان کے لیے میں نے بھی قربانی دیا ہے، اس پاکستان کے لیے آپ نے بھی قربانی دیا ہے۔ قربانی میں فرق ہے، کوئی بنا غرض و لالچ قربانی دیتا ہے اور کوئی کچھ لے کے قربانی دیتا ہے۔ اور باخدا میں آج حلفاً کہہ رہا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں کہ میں یا میرے بازو یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ہم نہ کبھی بکے ہیں، نہ بکیں گے، نہ کسی سے کچھ لیا ہے، نہ کچھ لیں گے۔ ہاں، کوئی ہمیں عزت دے گا، ہم عزت دیں گے، عزت دے گا تو عزت دیں گے، گولی مارے گا تو پھول ہم بھی نہیں پھینکیں گے۔ اب انف از انف، بہت ہو گیا۔ ہم ان لوگوں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یار بس کرو، بس کرو۔ یہ بلوچستان متحدہ محاذ کے بازو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اپنے گھروں پہ لہرایا۔ جہاں قومی ترانہ بند ہوتا تھا، آپ لوگوں نے اسکولوں میں جا کے قومی ترانے چلوائے۔ لوگ یہاں تک کہ پچھلے اتوار میں وزیر پاکستان کا جھنڈا لگانے سے ڈرتے تھے، آپ لوگ نے گھروں کے اوپر، سینوں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ میں آپ لوگوں پر فخر کرتا ہوں، شاید ہی یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے بلوچستان متحدہ محاذ کے پلیٹ فارم پر قومی ترانہ بجایا گیا، اس کے بعد دوسروں نے بجانا شروع کر دیا۔ بلوچستان کے تاریخ میں 500 میٹر کا جھنڈا